السلام علیکم ٹو آل۔ ایک چھوٹی سی بات ہے جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو سمجھاؤں کچھ باتیں اور آپ مجھے بتائیں جہاں پہ میں غلط ہوں۔ اب میں ایک میسیج ریڈ کر رہی تھی۔ دیکھیں لکھنے والے نے کتنی خوبصورت بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ وفا کا تعلق کسی بھی مرد یا عورت سے نہیں ہوتا، وفا کا تعلق آپ کے اپنے اندر پایا جاتا ہے۔ اور یہ بالکل ریئل بات ہے۔ وفا کو ہم کیوں کسی بھی مرد یا عورت کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں؟ وفا آپ کے اپنے اندر موجود ہوتی ہے، وفا آپ کے اپنے اندر رگوں میں ہوتی ہے، وفا آپ کے خون میں پائی جاتی ہے۔ وفا آپ کے اندر جو ایک اللہ نے نیچرلی ایک نیچر رکھی ہے، وفا تو اس میں ہوتی ہے، وفا آپ کی فطرت میں ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ کیوں کسی بھی ریلیشن میں وفا کو جوڑ دیتے ہیں؟ ہم لوگ کیوں ایک دوسرے کو بلیم دیتے ہیں اور تعلق توڑ دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ فلانے مرد نے میرے ساتھ وفا نہیں کی اور فلانی عورت نے یا اس شخص نے جس کے ساتھ ہم محبت میں جڑے ہوئے ہیں اس نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی؟ تو یہ ایک بے وقوفی ہے میری نظر میں کہیں پہ بھی رانگ ہوں تو مجھے رائٹ کیجیے گا۔ وفا تو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے نا، وفا اللہ نے آپ کی فطرت میں رکھی ہے، آپ کے خون میں رکھی ہے۔ وفا کرنا ہمارے بس میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم لوگ خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن بنا کے اور پھر بلیم کر کے اور پھر غمگین ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملی وفاداری، ہمارے ساتھ دھوکے ہو گئے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اٹس رانگ اس طرح سے اپنے آپ کو ہرٹ کرنا اور گلے شکوے کرنا۔ اپنے آپ سے ہی ہم لوگ گلے شکوے کرتے ہیں، بہت ٹوٹ جاتا ہے نا انسان اگر وہ کسی کے ساتھ فیلنگز میں اٹیچ ہے، کسی محبت کے رشتے کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس کو وہ خوشی نہیں مل رہی جو وہ چاہ رہا ہے، اس کو وہ چیزیں نہیں مل رہی، وہ ایک محبت کے ساتھ چل رہا ہے۔ انسان بڑا حساس ہے، انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کو سنا جائے، اس کی قدر کی جائے، اس کے ساتھ اس کے فیس پہ اسمائل آ جائے، اس کو خوشی ملے۔ خوشی تو اصل وفا ہے نا۔ ہم لوگ انسان ایک دوسرے سے یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشی ملے، ہماری قدر کی جائے، ہمارا احساس کیا جائے۔ اگر آپ محبت کے رشتے میں تو یہ ہم لوگ بہت کرتے ہیں، ہم بڑے اٹیچ ہو جاتے ہیں نا، ہمارے کنیکشن ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، فیلنگز ہماری جڑ جاتی ہیں۔ ہم لوگ امید لگا لیتے ہیں کہ ہمیں سامنے والے سے جس کے ساتھ ہم ریلیشن میں ہیں اس سے ہمیں وفا ملے گی، اور یہ نیچرلی ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم انسان بڑے حساس ہیں، تعلقات جڑ جاتے ہیں، ہماری فیلنگز اٹیچ ہو جاتی ہیں، تو یہ تو چیز سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے ہیں، بڑے معصوم اور حساس انسان ہیں اور آپ ایک محبت کے رشتے میں ہیں، آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ وہ خوشی آپ کو نہیں کوئی دے پا رہا، تو دیکھیں خود کو غمگین نہ کریں، اپنے آپ کو اس کے پیچھے نہ ضائع کریں جو آپ کو خوشی نہیں دے سک رہا۔ کیونکہ دیکھیں وفا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، وفا کا راستہ بہت مشکل راستہ ہے۔ وفا انسانوں میں نہ ڈھونڈیں، وفا صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور اللہ سے امید رکھیں۔ ساری امیدیں ہمیں رکھنی ہی صرف اللہ سے ہیں۔ ہم انسان بے وقوف ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمیں نہیں ملتا ہے انسانوں سے کچھ بھی، لیکن پھر بھی ہمارے دل بہت نرم ہے نا، ہم لوگ اٹیچ بہت جلدی ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہمیں نا ضرورت ہے کہ ہم ہر ایک خوشی کی امید، وفاداری کی امید صرف اپنے اللہ سے رکھیں۔ لیکن ایسا کرنا بڑا مشکل ہے، ہو نہیں پاتا ایسا۔ اگر ہم محبتوں کے رشتوں میں آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں اور جڑ جاتے ہیں ہم لوگ، ان سے ہم لوگ امید لگا لیتے ہیں نا خوشی کی، ہم چاہتے ہیں کوئی ہماری قدر کرے، ہمیں سنے، اور وہ چیز اگر ہمیں نہیں مل رہی اور آپ لوگوں کو نہیں مل رہی، کسی کے ساتھ ایسے حالات چل رہے ہیں، پلیز دیکھیں، یہ سمجھ لیں بات کو کہ اس انسان کے پاس وفاداری نہیں ہے، اس انسان کے پاس وہ روح ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کو وہ دل ہی نہیں نوازا کہ وہ آپ کے ساتھ وفا کر سکے۔ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے، اس کی فطرت میں ہی وفا نہیں رکھی، تو وہ آپ کو کیسے خوش رکھے گا؟ وہ آپ کو کیسے وہ خوشی دے گا؟ وہ کیسے آپ کی قدر کرے گا؟ وہ نہیں کر سکتا۔ اور پلیز ایسے محبتوں سے اور ایسے انسانوں سے خود کو محفوظ رکھیں، سائڈ پہ رکھیں، کیونکہ آپ کی خوشی آپ کے خود کے اختیار میں ہے، آپ اپنے آپ کو بہت خوش رکھ سکتے ہیں اگر آپ ایسے ریلیشنز میں خود کو انوالو نہ کریں، اور اگر کر لیا ہے تو ابھی بھی ٹائم ہے، اپنے آپ کو پیچھے کر لیں، اپنے آپ کو ہرٹ نہ کریں، کیونکہ دیکھیں سامنے والا ایسا ہی رہے گا چاہے جتنا مرضی ہرٹ ہوتے رہیں، اس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں، اللہ نے اس
आपको दिया ही नहीं वो दिल, वो आपको खुशी नहीं दे सकेगा। सो अगर आप फिर गमगीन हो जाएं और ये सोच लें कि उसको ब्लेम करें, तो देखिए ब्लेम भी नहीं करना, हमारा राइट नहीं है कि हम किसी पे भी इल्ज़ाम लगाएं। हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने नवाजा ही नहीं उसको ऐसी फितरत के साथ, उसको ऐसे दिल के साथ कि वो आपसे वफ़ा कर सके। अगर वो सिर्फ मोहब्बत से वफ़ा नहीं निभा रहा, तो इट मीन्स कि वो है ही ऐसा, वो किसी रिलेशन के साथ वफ़ा नहीं निभा सकता। क्योंकि देखें, वफ़ादारी एक ऐसी चीज़ है, हम अगर इंसान करते हैं तो फिर हम एक मोहब्बत के साथ नहीं वफ़ा को लेके चलते। वफ़ा का रिश्ता हमने सारे रिश्तों में कायम रखना है। हमने अपने सारे रिलेशंस में, हमारी फैमिली के, हमारे फ्रेंड्स के, हमारे अराउंड सराउंड, हमने हर एक के साथ वफ़ा निभानी है। सो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि वफ़ा करना हर एक के बस की बात नहीं है। वफ़ा का रास्ता बहुत मुश्किल रास्ता है। वफ़ा ईमानदारी और हया के साथ हर कोई नहीं चल सकता। और अगर आप ऐसा समझते हैं कि सिर्फ मोहब्बत के रिश्ते में वफ़ा होती है, तो ये बेवकूफ़ी है। वो तो फिर वाकई इस बात को आप हकीकत समझ लें, उसके पास वो दिल नहीं है ऐसा, वो बना ही नहीं है बंदा ऐसा कि वो आपको खुशी दे सके, और आप उसके पीछे अपने आप को आंसू दे रहे हैं, आप खुद को गमगीन कर रहे हैं और अपने साथ ही गिले शिकवे लेके बैठे हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि हम बहुत मोहब्बत से चल रहे थे और हमें वो खुशी नहीं मिली, हमारी कदर नहीं हुई। अपने आप से कहता है ना इंसान जब वो हर्ट होता है। तो उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखें और अपने आप को, अपने अंदर की ईमानदारी, वफ़ा को एक राइट इंसान के लिए रखें, और अल्लाह से दुआ करें कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में अल्लाह दे। जब अल्लाह देगा ना, तो फिर आप हर्ट नहीं होंगे। सो ऐसा हम करते नहीं हैं, हम इंसान ही इंसानों के पीछे भागते हैं और फिर हर्ट होते हैं और फिर एक दूसरे को ब्लेम भी देते हैं। अगर हम इस चीज़ को समझ लें और इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि हमने सिर्फ दूसरों को खुशी देनी है ना, हम क्या, इंसान से चाहता है खुशी, तो चाहता है कि उसकी कदर की जाए, सिर्फ इतना चाहता है कि उसको सुना जाए, उसको समझा जाए, उसका एहसास किया जाए। चाहे फिर वो रिश्ता मोहब्बत का हो, चाहे वो रिश्ता फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में से हो, आपके रिलेशंस में से हो, या चाहे वो आपके फ्रेंड्स और आपके अराउंड सराउंड हो। तो वो देखें, वफ़ा सबके साथ निभाई जाती है, सिर्फ एक मखसूस स्पेसिफ़िक मोहब्बत के नाम के साथ नहीं वफ़ा निभाई जाती। इसलिए बड़े कम लोग होते हैं जो वफ़ा निभाते हैं। बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों को पहचानना, और बहुत मुश्किल है वफ़ा को निभाना, वफ़ा के साथ ईमानदारी से रिश्तों को लेके चलना, हर एक रिश्ते को बैलेंस रखना। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि उनका दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत अल्लाह ने उनको एक बड़ा दिल नवाजा हुआ होता है, जो वो अपने आप को मार के हर एक रिलेशन को वो खुशी दे रहे होते हैं, वो उनको उनकी सारी चीज़ें वो पूरी कर रहे होते हैं जो वो चाहते हैं। क्योंकि देखें, वफ़ा कदर ही तो चाहती है ना। हमने अपने रिलेशंस में जब हमने कदर भी दे दी, खुशी भी दे दी, एहसास भी कर लिया, तो वो रिश्ता मोहब्बत का हो या कोई भी हो, वो कभी भी टूटेगा नहीं। यही तो वफ़ा है, यही तो खुशी है, यही तो ज़िंदगी है। और अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं, जो इंसान ऐसा कर रहे हैं, वो समझ सकते होंगे ये बहुत मुश्किल रास्ता है। इस रास्ते पे आपको अपने अंदर को मारना पड़ता है। इंसान अपनी ख्वाहिशात, अपने आप को मार कर दूसरों के लिए जीता है। फिर असल ज़िंदगी ये है, आप अपने आप को दबा देते हैं और आप दूसरों को चाहते हैं कि सिर्फ खुशियाँ मिलें, और दूसरों के लिए जीते हैं, और उनके साथ रिलेशंस भी निभाते हैं, उनके साथ मोहब्बतें भी निभाते हैं। यही असल रास्ता है और यही असल ज़िंदगी है, यही वफ़ा का रास्ता है। और ये नहीं पाया जाता आजकल इंसानों में। वो कहीं ना कहीं आपको फिर इंसान है ना, वो भटक जाता है। फिर वो ये नहीं समझता कि वफ़ा हर एक रिलेशन के साथ होती है, वफ़ा सिर्फ मोहब्बत के साथ नहीं होती। अगर आप ऐसे इंसान के साथ जुड़े हुए हैं जो सिर्फ आप ऐसा चाहते हैं कि वो मोहब्बत का रिश्ता ही निभाए और आपको ही खुश करे, अपनी मोहब्बत के ही साथ ही चले, तो ये गलत है। आप दूसरे इंसान के साथ अगर रिलेशन में है, तो ये देखें कि उसके अपने रिश्तों के साथ उसने कितनी वफ़ा की हुई है, वो कितना अपने रिश्तों के साथ सही है, वो कितना ईमानदारी से अपने आप को अपने रिलेशंस के साथ लेकर चल रहा है। वही तो असल इंसान है, वही तो असल कह लें कि हया है उसके अंदर वफ़ा रखी है अल्लाह ने, उसका दिल बहुत बड़ा रखा है, और वही असल इंसान है जो फिर आपके साथ भी वफ़ा कर सकता है। तो सबसे पॉइंट की बात है कि आप ऐसे इंसान के अंदर पहले तो ये देखें, किसी के साथ अटैच होने से पहले या मोहब्बत करने से पहले, कि वो ऑलरेडी कितना पानी में है, वो कितना अपने रिश्तों के साथ ईमानदारी से चल रहा है। और अगर नहीं चल रहा, तो देखें वो आपको खुशी नहीं दे सकता। वहाँ पे अपने आप को, अपने टाइम को, अपने
محبت کو ویسٹ کر رہے ہیں آپ. اور پھر ہرٹ نہ ہو, پھر بلیم نہ دیں کسی کو بھی. اگر پھر بھی آپ لگے ہوئے ہیں, اٹیچ ہو گئے ہیں اور آپ نے ایک رشتہ قائم کر لیا ہے جو محبت کا ہے, تو پھر آپ غلط ہیں, اپنے آپ کو صرف ہرٹ کر رہے ہیں. اور اگر کر لیا ہے ایسا تو پھر آپ سائڈ ہو جائیں پلیز. اللہ نے ان بندوں کو ایسا دل نہیں دیا ہوا جب وہ کسی اور کے ساتھ ہی اپنے ریلیشنز کے ساتھ ہی وفا نہیں نبھا رہے, تو وہ آپ کو بھی نہیں دے سکتے. اور میں ایک چیز یہاں پہ ان لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں جو آلریڈی اس حالات کے ساتھ سب چیزیں لے کر چل رہے ہیں, جو وفاداری کے ساتھ رشتوں کو نبھا رہے ہیں. تو یقین جانیں آپ ایک بہت ہی خوبصورت انسان ہیں, آپ ایک بڑے پیارے انسان ہیں. اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت ایک گاڈ گفٹڈ آپ کو دل ملا ہوا ہے جو اللہ بڑے کم لوگوں کو دیتا ہے, کیونکہ وفا کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے جس پہ انسان کو بہت پتھر کھانے پڑتے ہیں. آپ وہ سارے پتھر کھا رہے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وفا ہر ایک ریلیشن سے کی جاتی ہے, صرف محبت سے نہیں کی جاتی. اپنے آپ کو مار کر دوسروں کو خوشی دی جاتی ہے. کسی کو بھی ہرٹ نہیں کرنے کا راستہ, یہ سب کو خوشیاں دینے کا راستہ ہے. آپ بہت ایک لکی انسان ہیں, اپنے آپ کو اسی طرح سے رکھیں اور کوشش کریں کہ کوئی آپ سے ہرٹ نہ ہو, آپ اسی طرح سے چلتے رہیں. دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں اس کا صلہ آپ کو بہت زیادہ ڈبل ملے گا. اللہ آپ سے بہت راضی ہوگا. اس میسج سے آپ کو کچھ سمجھ آیا ہو تو کائنڈلی اس کو شیئر کیجیے گا. ان ویڈیوز کو بنانے کا جسٹ میرا اتنا پرپس ہے کہ میں کوئی اچھی سی بات, کچھ اچھا میسج آپ لوگوں کو سمجھا سکوں, تاکہ کوئی اچھی بات آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ کی سمجھ آ سکے. اس لیے اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہیں. جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں اس کو آگے فارورڈ کریں اور کامنٹ کر کے مجھے بتایا کریں جو لوگ دیکھتے ہیں. ویڈیو کافی لمبی بن جاتی ہے, آئی ڈونٹ نو آپ لوگ پوری بھی دیکھتے ہوں گے یا نہیں, تو کوشش کیا کریں کہ کمپلیٹ دیکھ لیں. اور اگر کوئی بات سمجھ آ جائے تو مجھے ضرور آپ لوگ کمنٹ کر کے بتایا کریں. تھینک یو سو مچ.